بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی کہ ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیا گیا۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑی مایوس، اور پوری اس دنیا کے عالم میں اکیلے رات کو بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی دو جوہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آپ نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جوہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے، ان سے تسکین حاصل کرنے لگے۔ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ رات اور عجیب ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام جنتی کے لیے مباح ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ وہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزارتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارے پڑوسی جو ہوئے، تو یہ تکوینی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا۔ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس کی ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو ان کے دو کان ہوں گے، دو آنکھیں ہوں گی، ان کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورا ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اذات کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں اسی کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے، وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو کلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ حجر اسود
یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیل کو نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے کہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے السلام کر لیں، السلام کرنے کے چوم لیں، آپ کو وہ اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔